یہ ویڈیو ٹیکنیکل انالیسس پہ بیسڈ اونلی فار ایجوکیشن پرپزز ہے. اس کو کسی بھی طرح سے بائی سیل کال، ریکمنڈیشنز یا انٹائسمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. جو ڈیٹا اس میں یوز کیا جاتا ہے وہ کلوزنگ پرائسز ہیں آف سلیکٹیو اسکرپٹس اگینسٹ دا ڈیٹس جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں. ٹیکنیکل چارٹس اس میں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی ریپرزنٹیشن کی بیس پہ یوز کیے جاتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسکرپٹ انالیسس سیریز، جہاں پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فاسٹ کیبلز لمیٹڈ پہ. فاسٹ کیبلز لمیٹڈ، جس کا اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈنگ سائن ہے FCL، was established in 1985, registered as a partnership named Fast Cables and Company on September the 2nd, 1998, incorporated as a public limited company on December 29th, 2008 میں. The company is engaged manufacturing and selling of all types of electric wires, cables and conductors، جو اس کا پرنسپل بزنس ہے. 18 اکتوبر کو فاسٹ کیبلز نے کلوزنگ دکھائی with 24.38. جو یہ فگر ہے اس کو تھوڑا سا یاد رکھنا، یہ آگے چل کے ہمیں ریفرنس کے لیے اٹ ول بی این امپورٹنٹ نمبر. اگر ہم اس کا فری فلوٹ شیئر دیکھتے ہیں تو with 157 ملین نمبر آف شیئرز، جو کہ 25% بنتا ہے آف دی اوور آل شیئر جو اس کے ہیں. تقریباً 16 کروڑ کے قریب جو شیئرز ہیں، اٹ از ریزنیبل نمبر آف شیئرز فری فلوٹ میں اس کمپنی کے حوالے سے. بٹ اس کی جو نارمل جو موومنٹ ہے، چونکہ اس کو بہت کم ٹائم ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ آئے ہوئے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آلموسٹ کوئی 4 مہینے ہو چکے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ کر رہا ہے. ابھی تک اس کی موومنٹ میں ہم نے اتنی تیزی نہیں دیکھی، کیونکہ ایک تو پیریڈ بہت کم ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں اتنی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتے ہوئے دیکھ سکے. دوسرا، اس کے IPO کے بعد کچھ چیزیں تھیں جن کے پوائنٹس ریز کیے گئے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے، جس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک چینل میں ہی موو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابھی بہت زیادہ کوئی اس میں ہم تیزی کا عنصر نہیں دیکھ پا رہے. اگر ہم اس کی لاسٹ پے آؤٹ کی بات کرتے ہیں، چونکہ اس کی جو اینول کلوزنگ ہوتی ہے وہ جون میں ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ 30 جون 2024 تک کے پیریڈ کے لیے اس نے ₹1.25 کا کیش ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے، جو کہ ایک نئی کمپنی جس نے جون میں اپنا اسٹاک ایکسچینج پہ سفر شروع کیا ہو، ایک بہت اٹریکٹیو نمبر تھا، جہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کی شیئرز میں تیزی دیکھی. چونکہ ایک نون برانڈ ہے پاکستان میں کیبلز کے حوالے سے، تو لہٰذا اس کا ایک مارکیٹ میں شیئر بھی ہے، مارکیٹ میں پریزنس بھی ہے، جو اس کی ایک اسٹرینتھ کو ایڈ کرتی ہے. اگر شیئرز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو نارملی اٹ از اے سلو موونگ شیئر، جس میں ابھی تک ہم نے تھوڑی سی انپریڈکٹیبل موومنٹ دیکھی ہے، جو پچھلے 4 مہینے کی جو اس کی ٹوٹل لائف سپین ہے آن دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اگر ہم فیکٹ شیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا چونکہ ریسنٹلی IPO ہوا، جہاں پہ تقریباً 128 ملین آرڈنری شیئرز کو اویلیبل کیا گیا مارکیٹ کے لیے، جو اوور آل شیئرز کا 20.35% بنتا ہے. اس کی جو بک کیپنگ کا جو پریکٹس ہوئی اور جو اس کی پبلک سبسکرپشن کا جو ایک ایکسرسائز ہوئی، وہ 22 اور 23 مئی 2024 کو ہوئی. اس کے بعد جو اس کی اسٹرائک پرائس رکھی گئی تھی دیٹ واز 24.45 روپیز پر شیئر کے حساب سے. جو یہ نمبر ہے یہ تھوڑا سا کچھ ڈسکشن مانگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ IPO ہو رہا تھا تو فاسٹ کیبل نے اپنا ایک آفیشیل پراسپیکٹس ریلیز کیا تھا ان ریفرنس ود دی IPO، جہاں پہ اس کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے ریزرویشنز کا اور خدشات کا اظہار کیا تھا ایز فار ایز دی پرائس آف دا شیئر واز کنسرن. اگر ہم انہی کے پراسپیکٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں
اس کے آرٹیکل 2.8 جو کہ فائنینشیل انفارمیشن سے ڈیل کرتا ہے، اس کا جو لنک ہے پراسپیکٹس کا، وہ بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا، تاکہ آپ کو خود بھی اسٹڈی کریں اور تھوڑا سا اس میں انالائز کریں اس چیز کو۔ تو جو پہلا پوائنٹ ریز کیا گیا تھا ایٹ دا ٹائم آف اٹس آئی پی او، وہ تھا اس کی ارننگ پر شیئر کے حوالے سے، جہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایور سنس 2021 کے بعد اس میں گریجول ڈیکریز دیکھنے میں آیا تھا، جو کہ لاسٹ فائنینشیل ایئر تھا 2023 کا، اس میں اٹ واز 3.4، جو کہ پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں جہاں پہ ہم نے 2021 میں 10.9 دیکھا، 2022 میں 4.1 دیکھا، تو وہیں پہ 2023 میں یہ 3.4 کے لیول پہ واپس آیا۔ سو ایک اس کا یہ پوائنٹ تھا جس کو ریز کیا گیا تھا کہ اس کا جب ارننگ پر شیئر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں موو کر رہا ہے، تو اسی حوالے سے جو اس کا بیک اپ ویلیو پر شیئر جو اناؤنس کیا گیا تھا کمپنی کے پراسپیکٹس میں، وہ اس جو ارننگز پر شیئر ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ 2023 میں انہوں نے ارننگ پر شیئر 3.4 رکھا، اور جو ان کے اپنے پروسپیکٹس میں جو انہوں نے فگر ڈسکلوز کی تھی فار دیئر شیئر ویلیو پر شیئر کے حساب سے، دیٹ واز 15.3 کے حساب سے۔ تو جو کمپنی خود اپنے شیئرز کو 15.3 پہ پلیس کر رہی ہے، اس کا آئی پی او جب 24 روپیز پہ مارکیٹ میں لایا گیا، تو ایک طرح سے اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، جس کی ابھی تک ہم نے فاسٹ کیبلز کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں دیکھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کا جو یہ فگر ہے 15.3 والا جو بک ویلیو کے حساب سے، اس میں اگر آپ اس کا نوٹ دیکھتے ہیں جو 17 نمبر انہوں نے ریفرنس پوائنٹ دیا ہوا ہے، تو 17 نمبر پہ انہوں نے اس کی ریزن بتائی تھی کہ بریک اپ ویلیو پر شیئر ڈیکریزڈ ایز کمپنی ایشوڈ ایڈیشنل اتنے بونس شیئرز آئی پی او سے پہلے۔ سو یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو ریز کیا گیا تھا ایٹ دا ٹائم آف دی آئی پی او، کہ جب مارکیٹ میں ایک شیئر کی آلریڈی ویلیو کم ہے تو اس کو آئی پی او میں اتنا اوپر کیوں پلیس کیا جا رہا ہے۔ سو دس از اے پوائنٹ وچ ویری ریلیٹیو آج تک، جہاں پہ آج بھی اس کی مارکیٹ میں جو پرائس اس وقت فلوٹ کری ہے اٹس اراؤنڈ 24 روپیز، اور آئی پی او کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جو اسٹرائک پرائس اناؤنس کی گئی تھی فار بک بلڈنگ، دیٹ واز 24.45۔ سو دس از ون آف دا پوائنٹس جس میں تھوڑی سی وضاحت فاسٹ کیبل کی طرف سے چاہیے ہوگی فار دیئر شیئر ہولڈرس ٹو انڈرسٹینڈ، کہ کہیں جو آئی پی او تھا اس میں اس کو ایگزیجریٹ کر کے تو اس کی ویلیو کو اسٹرائک پرائس کی صورت میں نہیں لانچ کیا گیا۔ سو دس از ون آف دا پوائنٹ جو کہ آپ کی توجہ کے لیے ہم لانا چاہ رہے تھے۔ آلدو کہ اس کنٹروورسی اور ان آبجیکشنز کے باوجود ہم نے آئی پی او میں دیکھا کہ اٹ واز اوور سبسکرائب بائی 57%، جہاں پہ جو ڈیمانڈ تھی اٹ ریچڈ 4.7 بلین روپے کے ساتھ، جہاں پہ جو اوریجنل سائز آف دی آئی پی او واز 3 ارب روپے کے ساتھ۔ سو مارکیٹ میں ہم نے اس پوائنٹس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی دیکھی ایٹ دا ٹائم آف آئی پی او، اور ہم نے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ بھی دیکھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اس کی لسٹنگ 10 جون سے ہوئی، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو اس کی اوپننگ پرائس پہلے دن کوٹ کی گئی تھی دیٹ واز 24.90، اور جو فائنلی جو لاسٹ کلوزنگ ہم نے دیکھی 18 اکتوبر کی، اس میں اس نے 24.03 کے ساتھ ہمیں کلوزنگ دکھائی۔ سو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فرام دا ٹائم آف جہاں پہ اس کی لانچ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، وہاں سے لے کر ابھی تک یہ سیم پرائس چینل میں ہی موو کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جو آئی پی او میں اس کے فنڈز جنریٹ کیے گئے تھے، اور جو پروسپیکٹس میں بھی ریزن بتایا گیا تھا کہ ریزن فار جو آئی پی او کیا جا رہا ہے، اس کا بیسک انہوں نے جو وضاحت دی تھی کہ جو پیسے اس سے جنریٹ ہوں گے، ان پیسوں سے نئی زمین خریدی جائے گی جہاں پہ نئی بلڈنگ کنسٹرکشن اور جو ایڈوانس مشینری انسٹالیشن ہے وہ کی جائے گی۔ ان تینوں پوائنٹس کے بارے میں ہم نے جون آنورڈ ابھی تک فاسٹ کیبل کی طرف سے کوئی انفارمیشن مارکیٹ میں آتی ہوئی نہیں دیکھی، جہاں پہ کہ ہم کہہ سکیں کہ ان تین چیزوں کے بارے میں جہاں پہ انہوں نے آئی پی او کا کیا تھا اور جو پیسے اور فنڈز جنریٹ کیے تھے اس میں کتنی پروگرس ابھی تک ہوئی ہے، تاکہ تھوڑا سا کانفیڈنس جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں ان تک بھی ٹرانسفر کیا جا سکے۔
اگر ہم فیکٹ شیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو جو دو چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں اس میں ایک چیز آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایز پر جو ان کا سیکشن 2.9 ہے جو پروسپیکٹس کے پیج نمبر 25 پہ وہاں پہ انہوں نے کچھ لیگل لیٹیگیشن کی باتیں کی ہیں. ان کے 8 کیسز چل رہے ہیں جو کہ میکسیمم ایف بی آر کے ساتھ ہیں جس میں ٹوٹل 165 ملین روپیز کے کیسز ہیں جو ان کے اوپر ایف بی آر کی طرف سے بنائے گئے تھے جس میں کمپنی نے اس وقت اس کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیسز انہی کے فیور میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے لیکن چونکہ ابھی ہم گورنمنٹ کی جو پالیسیز دیکھ رہے ہیں اور ایف بی آر کی جو اپروچ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چانسز ہیں کہ ان میں سے اکثر کیسز جو ہے فاسٹ کیبل کے اگینسٹ بھی ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں. اس صورت میں کمپنی کا جو الٹرنیٹو پلان ہے اپنے کمپنی کے فائنانسز کو پورا کرنے کے لیے فار دیئر پروگریس اور جو ان کی ایک ایڈوانسمنٹ کی پالیسی ہے اس سلسلے میں بھی ابھی تک ہم نے فاسٹ کیبل کی طرف سے کوئی سالڈ وضاحت دیکھی نہیں ہے جس میں کہ تھوڑا سا جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس کمپنی کے شیئرز میں. اگر ہم اس کی فائنینشیل پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 33.4 بلین روپیز کے قریب ہیں جبکہ اگر ہم ٹوٹل لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ 19.4 بلین روپیز کے پاس ہے اس وقت. کمپنی کے جو ڈیٹ لیولز ہیں وہ نوٹیبل ہیں اس وقت جو کہ اراؤنڈ سٹینڈ کرتے ہیں 8.5 بلین جن میں جو لینڈنگ ٹو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ 60.9% ہے. ایڈیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو اس وقت کی ایکویٹی ہے کمپنی کی دیٹ سٹینڈز اراؤنڈ 14 بلین اور اس کے پاس جو کیش اویلیبلٹی ہے فار شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس وہ پاک روپیز اراؤنڈ 3 بلین کے قریب آتی ہے. فاسٹ کیبل نے ابھی ریسنٹلی ہی ایک ڈسٹنکشن حاصل کی ہے کہ اٹ بیکیم دی فرسٹ کمپنی کیبل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ان پاکستان ٹو ریسیو دی پریسٹیجیس برٹش اپروول سروس فار کیبلز کی سرٹیفکیشن جو کہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی اسٹرانگ ایڈیشن ہے اس کے پورٹ فولیو میں. اس کی ابھی تک کوئی پبلک لسٹکس جو لسٹڈ سبسڈریز ہیں وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. جو ہم نے ڈفرینٹ ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے جو اسٹریٹجیز دیکھی ہیں جہاں پہ یہ ڈسکاؤنٹس آفر کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے ساتھ جہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو زیادہ ان میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے سیلز کی وہ ڈسکاؤنٹ پرائسز آفر کرنے جو کہ نارملی ایک اسٹرانگ کمپنی کا بیہیویئر نہیں ہوتی فار مارکیٹنگ ٹیکنیکس. جتنی بھی آپ دنیا میں اسٹرانگ برانڈز دیکھتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹس آپ کو نہیں آفر کریں گے اپنے تمام پروڈکٹس کے اوپر. ریزن بینگ کہ یہ کمپنی کی تھوڑی سی جو ولیٹیلیٹی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے تو ہوپ فلی جو فاسٹ کیبل ہے یہ اس چیز پہ تھوڑی سی توجہ دے گی کیونکہ جو ان کی یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہے یہ تھوڑا سا زیادہ سپورٹ نہیں کرتی کمپنی کے لانگ ٹرم گروتھ کے حوالے سے. اگر ہم ٹیکنیکل ایویلویشنز کی بات کریں گے جو کہ 1 دسمبر سے لے کر 18 اکتوبر تک کے جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے تو ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے 10 جون سے آنورڈ اس کا مارکیٹ پہ جو ہے کاروبار دیکھا تو 10 جون سے لے کر جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا جو 18 اکتوبر کا اس میں ہم اس کو سائیڈ ویز میں ہی موو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو آلموسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں جولائی کے مڈ سے سپتمبر کی شروعات تک یہ اپنے چینل سے نیچے ان ڈاؤن ٹرینڈ موو کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اگست کے پہلے ہفتے میں والیوم جب اچھے جنریٹ ہوئے تو اس نے تھوڑی سی ایک اپ ٹرینڈ کی موو دکھائی بٹ وہ اتنی سالڈ موو نہیں تھی. ریزن بینگ کہ جب اس کا آئی پی او ہوا اس کے بعد جب اس کی پرائسز کو مارکیٹ نے اس طریقے سے نہیں ایکسیپٹ کیا سو اٹ کیم ڈاؤن اینڈ ٹچڈ 20 روپے 50 پیسے کے لیول کے. اپنی جو انیشیل آئی پی او پرائس تھی اس سے تقریباً 4 روپے نیچے آ کے اس نے کاروبار کیا اور اس کے بعد تھوڑی سی جب ہم نے دیکھا کہ اس میں اچھی انفارمیشن آئی ڈیویڈنڈ کے حوالے سے اور تھوڑی سی اس کے بارے میں خبریں جنریٹ ہوئیں
تو اس میں ہم نے اس کے شیئرز میں تھوڑی سی تیزی دیکھی اور دوبارہ سے اس نے ایک اپ ٹرینڈ بنایا ہے، لیکن اس کی جو اپ ٹرینڈ کی جو لائف ہے وہ بہت تھوڑی ہم نے دیکھی، چھوٹے پیچز میں اس نے اپنے ٹرینڈ لائنز جو ہیں وہ سیٹ کی ہیں، زیادہ بڑے پیچز نہیں کیے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کی پرائس میں آلموسٹ سپٹمبر کے مڈ سے لے کر اکتوبر کے مڈ تک کے ایک فیز میں ہم نے تھوڑی سی کنسولیڈیشن کا ایک عمل بھی ہوتا ہوا دیکھا، جو کہ ایک اچھی بات ہے مارکیٹ کی پوزیشن کے حوالے سے اور سٹاک کے حوالے سے ایک سٹیبلٹی ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے ویکلی چارٹ پہ آتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از موونگ ان دا سائڈ ویز، جہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا کہ جب والیومز اچھے جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کو ٹریڈنگ کے لحاظ سے بھی اچھا ریسیپروکیٹ کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی اگر ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ جو آخری ویک کی ہم نے اس کی پرفارمنس تھی اس میں ہم نے سیلنگ پریشر زیادہ دیکھا، اس سے پہلے ہم نے کنٹینیوس 2 ہفتے اس میں بائنگ پریشر دیکھا تھا جہاں پہ ایک پازیٹیو موو جنریٹ ہوتی ہوئی دیکھی تھی ہم نے۔ اگر ہم اس کے گزشتہ 5 مہینوں کی پرفارمنس کی ویکلی منتھلی بیس پہ بات کریں گے تو جہاں پہ ہم نے اس کو شروع کے 2 مہینے اسٹاک ایکسچینج میں نیگیٹو سینٹیمنٹس کے ساتھ ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھا، وہیں پہ اگست سے آن ورڈ ہم نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کے ساتھ اس وقت مارکیٹ میں اس نے منتھلی بیس کے اوپر ایک اپ ٹرینڈ میں سفر اپنا شروع کیا ہے۔ آلدو کہ اس وقت بھی منتھلی کے چارٹ پہ بھی آپ کو یہ سائڈ ویز میں ہی موو ہوتا ہوا نظر آئے گا، بٹ ڈیفینیٹلی جب آخری 3 مہینے میں اس کی بائنگ ہم نے سینٹیمنٹس دیکھے مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو موو اپ ٹرینڈ کے ساتھ جنریٹ کر سکتا ہے۔ اگر ہم پرائس کلوزنگ چارٹ کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے یہ اسٹاک ایکسچینج پہ آیا تو لاسٹ 10 جون سے آنورڈ ہم نے دیکھا کہ جو اس کا اکتوبر کا مہینہ تھا اس میں اس نے اپنا اسٹاک ایکسچینج کے لحاظ سے آل ٹائم ہائی ہمیں دکھایا، جو کہ آلموسٹ 25 روپے 80 پیسے کے قریب تھا، جو اکتوبر کے ہی ہم نے پہلے ہفتے میں اس کو اچیو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی موومنٹ اور اس جو ایکٹیویٹی تھی اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کی جو اس کی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ایک بہت اسٹرانگ ریزسٹنس لیول ہے دیٹ از اراؤنڈ 25.85، کیونکہ ابھی تک اس نے اس کو دوبارہ کراس نہیں کیا، اور دو کہ 2 دفعہ اس نے اٹمپٹ کی بٹ دونوں دفعہ اس نے اس ریزسٹنس کو بریچ نہیں کیا۔ اگر ہم اس کی سپورٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 20.50 کے ساتھ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ سپورٹ لیول ہمیں اویلیبل ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ٹوٹل 4 سے 5 مہینے ہوئے اسٹاک ایکسچینج پہ، تو ہم بڑے ٹائم فریم میں بڑے کینوس کے اوپر انالیسز نہیں کر سکتے، ہم اسی بیس پہ کریں گے جو ڈیٹا ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے، جہاں پہ ہم نے اکتوبر میں ہی اس کو آل ٹائم ہائی جنریٹ کرتے ہوئے دیکھا، وہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگست میں آتے ہوئے اس نے اپنا لو بھی دکھایا ہمیں، بٹ جو اچھی چیز تھی کہ اس سپورٹ لیول کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اس نے واپس ایک اپ ٹرینڈ میں موو جنریٹ کی۔ اگر لاسٹ 30 ڈیز میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سپٹمبر کے 3rd ویک سے ایک اچھا کنسولیڈیشن کا فیز ہم نے دیکھا، جہاں پہ اس نے اپنی کریکشن بھی کی، کنسولیڈیشن کا عمل کو بھی اس نے ایکسرسائز کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک اچھی سالڈ موو جنریٹ ہوتی ہوئی اس میں دیکھی، جو کہ تقریباً آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے ڈھائی ہفتے تک ہم نے اس کا اثر دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو ایک دوبارہ کریکشن کے فیز میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا، اور آلدو کہ اس کے بعد اس نے اپ ٹرینڈ نہیں بنایا، اس وقت سائڈ ویز میں ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی موو کر رہا ہے، بٹ چونکہ مارکیٹ میں ایک نئی ریلی بہت طاقت کے ساتھ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو فاسٹ کیبل ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی جوائننگ دس کرنٹ ریلی آف دا مارکیٹ ویری سون۔ جو اس کے ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز ہیں وہ وہی ہوں گے جو کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائے تھے، جہاں پہ اس نے جب اپنا ہائی بنایا تھا اس کے بعد سے وہی اس کا ایک بہت اسٹرانگ ریزسٹنس لیول ہے جس کو ابھی تک یہ کراس نہیں کر پایا۔
اگر ہم پیرابولک چارٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو سیم چیز نظر آئے گی کہ جہاں پہ اس نے آپ کو 14 اکتوبر کو اپنا آل ٹائم ہائی ابھی تک کی ایگزسٹنس آف دا اسٹاک مارکیٹ کے حساب سے دکھایا. دوبارہ اس نے 16 اکتوبر کو کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی ایک سیلنگ پریشر آیا, پروفٹ ٹیکنگ آئی, یہاں پہ ہم نے اس کو ڈاؤن ٹرینڈ میں موو کرتے ہوئے دیکھا اور فائنلی ہم نے اس کو 25 روپے سے نیچے کلوزنگ دیتے ہوئے دیکھا آن 18 اکتوبر. اگر آج کی ہم فاسٹ کیبل کی ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت اس کی اچھی پریزنس بھی ہے, اس کے پاس ایک ڈائیورس پورٹ فولیو بھی ہے ایز فار ایز جو اس کی ڈفرینٹ پروڈکٹس کے حوالے سے ہیں. لیٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایل ای ڈی لائٹنگ کی جو سائڈ ہے اور پی وی سی کی جو سائڈ ہے اس پہ بھی اس نے اپنا فوکس کو زیادہ کر دیا ہے, وچ از اے پازیٹیو سائن کمپنی کی گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کیبل ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, جو وائرنگ سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہوتی ہے یا کنڈکٹرز جو بناتے ہیں, ان کا ڈائریکٹلی ایک ریلیشن ہوتا ہے ملک کی اوور آل گروتھ کے ساتھ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں اربنائزیشن تیزی سے ہو, انڈسٹریلائزیشن تیزی سے ہو, کنسٹرکشن کا عمل تیزی سے جاری ہو, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیبل انڈسٹری ہے وہ اس میں بھی تھوڑی سی پازیٹیو جو ہوتی ہے مومنٹم جنریٹ ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو تھوڑے سے جو اکنامک ریسٹینٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے, ایون جو گورنمنٹ کے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں اس میں تھوڑی سی ہم کمی دیکھ رہے ہیں, اس کی جو اسپیڈ ہے اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ چل رہے ہیں. تو اس وقت ڈیفینیٹلی جو کیبل انڈسٹری ہے اس پہ بھی اس کا ایک امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فاسٹ کیبل کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اتنی نمایاں ہمیں نظر نہیں آ رہی, فار دا ریزن بینگ کہ اوور آل ملک میں ایک تھوڑا سا اکنامک سلو ڈاؤن چل رہا ہے. اور جیسے ہی ملک میں ہم دیکھیں گے کہ اس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو کہ ڈائریکٹلی کیبل انڈسٹری کو سپورٹ کرتی ہے, جب اس میں تیزی آئے گی تو ڈیفینیٹلی فاسٹ کیبلز کی جو آؤٹ پٹ ہے اس میں بھی ہمیں ایک نمایاں تیزی کا عنصر نظر آئے گا. چونکہ اٹ از اے ویری کمپیٹیٹیو انڈسٹری جو کیبل انڈسٹری ہے پاکستان میں, اور جس وقت فاسٹ کیبل کا آئی پی او ہو رہا تھا اس وقت بھی بہت سے لوگ اس کو کمپیئر کر رہے تھے فیوچر کی ان کمپنیز کے ساتھ جو کہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے 20 25 30 سالوں سے موجود ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ ایک کمپنی جو نئی اسٹاک ایکسچینج پہ آتی ہے اس کو ایٹ پار ہونے کے لیے یا کمپیٹ کرنے کے لیے یا ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کمپنیوں کو جو کہ اسٹاک ایکسچینج پہ 20 25 سال سے موجود ہوتی ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ڈیفینیٹلی فاسٹ کیبل میں کیپیسٹی بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, بٹ اس کو کچھ ٹائم لگے گا اس لیول تک آنے میں اسٹاک ایکسچینج پہ جہاں پہ اس کے شیئرز ان کمپنیوں کو شیئرز کو کمپٹیشن جنریٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھا سکیں جو اسٹاک مارکیٹ میں کافی عرصے سے موجود ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی فاسٹ کیبل ہیز اے پرومسنگ فیوچر. جو ان کی پالیسیز ہیں ڈیفینیٹلی وہ گروتھ اورینٹڈ ہیں جس میں ہم آنے والے دنوں میں مزید بہتری دیکھ سکیں گے. چونکہ اس کا اسٹاک ایکسچینج پہ تھوڑا ٹائم 5 مہینے ٹوٹل ہوئے ہیں اس کو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر, جو ہم نے اس کی آئی پی او کے حوالے سے جو تھوڑی سی چیزیں دیکھی تھیں, جو اس کی پرائس ویلیویشن کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں, تو آل دو اس وقت یہ ہائی پرائسز پہ ٹریڈ کر رہا ہے ایز پر دیئر اون پرسپیکٹس کی جو ویلیو ہے. اگر وہاں سے 30 سے 35% کے نچلے زون میں آپ کو اویلیبل ہو, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی پرائسز سے 6 سے 7 8 روپے کی نیچے کی پرائسز پہ, تو دیٹ ول بی این آئیڈیل زون ٹو میک این انٹری. اس میں تھوڑی سی اگر آپ گنجائش اور بھی کر دیں تو ایون 15 to 20% کا زون بھی ول بی اے گڈ زون فار میکنگ انویسٹمنٹس اور ٹو میکنگ این انٹری اور فار ایکومولیشن پرپزز. چونکہ اس کا ٹائم کم ہوا اسٹاک ایکسچینج پہ اس وقت ہم اس کو صرف ریکمینڈ کر سکتے ہیں فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ شارٹ ٹرم میں اس نے اتنی ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ کی, یا میڈیم ٹرم کے حوالے سے بھی ہم نے اس کی پرائسز میں اتنی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جس میں ہم ان دو چھوٹے ٹائم فریمز میں اس کو ریکمینڈ کر سکیں. سو وی آر ریکمینڈنگ اٹ فار دا لانگ ٹرم پرسپیکٹو. اٹ از اے گڈ وائبل انویسٹمنٹ subject to the condition if you get it in the right price zone.
So with this, we come to the end of today's video of our script analysis, which was about Fast Cables Limited. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो. Please do let us know about your suggestions, comments, and recommendations, which are definitely required from our side for improving our video and our content, and especially to having special focus on the areas that you want us to make our future videos for you. So thank you again. Till next time, keep smiling, stay blessed, and Allah Hafiz.